اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک الحق المبین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجه وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. حضران محترم، محفل جشن ولادت باسعادت امام یازدہم حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. کی شب 10 ربیع الثانی ولادت کی شب آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی. سبحان اللہ. 10 ربیع الثانی مشہور و معروف تاریخ یہی ہے. آپ کی زندگی کا اگر ہم سرسری جائزہ لیں، ایک طائرانہ نظر کریں، تو ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے. ایسی زندگی جس میں قید، زندان، مصیبتیں، پرآشوب زمانہ، ظالم ترین حکمرانوں کا زمانہ، آپ کی یہ مکمل حیات طیبہ، کل زندگی 28 سال، 232 ہجری ولادت اور 260 ہجری آپ کی شہادت. تو آپ اس بات سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی مشکل زندگی گزاری. صرف 5 سال مدینے میں رہے، اس کے بعد آپ اپنے والد گرامی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لے گئے. تو حکیم وقت نے طلب کیا، سامرہ میں زندگی گزاری. سامرہ آپ جانتے ہیں عراق کا ایسا شہر جہاں ہمارے 2 اماموں کی زیارتیں ہیں. اور اس جگہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہی وہ شہر ہے کہ جہاں ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام
کہ ولادت بھی اور ساتھ میں وہیں سے غیبت صغرا اور غیبت کبرا کا زمانہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. اب عزیزان محترم یہ زندگیاں ہمارے معصومین علیہ السلام کی بہت ہی اہم ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے. اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ بہت ہی مختصر عرصہ لیکن ایسا نقش ایسا اثر کہ اس کا اثر آج بھی باقی ہے. اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ آپ خود یہاں پر تشریف لائے. ولادت پوری دنیا میں 10 ربیع الثانی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ. صلوات پڑھ دیجیے. یہ ہے اہل بیت کا سب سے بڑا معجزہ کہ آپ کے چاہنے والوں کو قتل کیا گیا، مارا گیا، روکا گیا، لیکن اس کے باوجود ظلم اور ستم، قتل و غارت کے باوجود آج اس زمانے میں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہر جگہ جشن کی محفلیں، ولادت کی محفلیں، شہادت کی مجالس اس بات کی گواہ ہیں کہ دنیا چاہے جتنی ہی کوشش کر لے لیکن ہمارے دلوں سے اہل بیت کی محبت کو نہیں نکال سکتے. اہل بیت کی محبت ایسی جو ہے بڑی نعمت کہ انسان اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس محبت کے سامنے کسی کے سامنے اس محبت کی وجہ سے جھکنے کے لیے تیار ہے. یہ ہے عزیزان محترم مودت اور محبت کی حقیقی علامت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی تفسیر آپ کے چاہنے والے اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ہر جگہ آپ کا ذکر ہوتا ہے معصومین علیہ السلام کا. آج کی تاریخ میں نے پہلے بھی عرض کیا خاص تاریخ اس لحاظ سے ہے کہ آج اگر ہم تبریک اور مبارکباد پیش کریں گے تو اپنے وقت کے امام، زمانے کے امام، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھیے عزیزان محترم، عسکری آپ کا لقب، عسکری کے معنی کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے لفظ عسکریت پسند کہا جاتا ہے نا. عسکریت پسند ہے یعنی لشکر والا آدمی، سپاہی والا آدمی. اب عسکر کے معنی دو قسم کے معنی اور تفاسیر کی گئی ہیں. ایک تفسیر یہ ہے جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، متوکل کا زمانہ تھا اور متوکل جیسا ظالم دشمن اہل بیت کہ جس کے زمانے میں بہت زیادہ اہل بیت کے چاہنے والوں پر، سادات کرام پر بہت زیادہ ظلم ہوا. متوکل کا زمانہ، زیارت پہ پابندی، نام رکھنے پہ پابندی، اہل بیت کے ذکر پہ پابندی. نوے امام کو اس نے اپنی ہیبت دکھائی. کس انداز میں؟ سامرہ کا مقام ہے ہمارے 10ویں امام، امام علی نقی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب آپ کس طرح ہیبت دکھائی؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا لشکر دکھانا چاہتا ہوں. لہذا متوکل اپنے مکان کی یا محل کی چھت پر امام کو لے گیا سامرہ، اور اس نے اپنا ایک بہت بڑا لشکر دکھایا، ہزاروں کی تعداد میں. اس کے سپاہی اسلحہ بردار، سوار بھی ہیں، پیادہ بھی ہیں. ایک بہت بڑا لشکر دکھایا کہ یہ ہے میری طاقت، یہ ہے میری فوج، یہ ہے میرے سپاہی، یہ ہے میرا لشکر. امام نے کہا بس یہ ہے تیرا لشکر، اب تو نے اپنا لشکر تو دکھا دیا، اب میرا لشکر بھی دیکھ لے. ایک مرتبہ ایسا معجزہ دکھایا امام نے، جہاں جہاں متوکل نے نگاہ کی، زمین سے لے کے آسمان، پہاڑوں پر، ہر جگہ امام کے سپاہی نظر آنے لگے. سبحان اللہ. واہ واہ. یہ دیکھ کر وہ غش کھا کے گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی طاقت. امام علی نقی علیہ السلام نے جب یہ معجزہ دکھایا
تو اس وقت سے آپ کے والد یعنی امام علی نقی علیہ السلام کو بھی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی عسکری کے نام سے یاد کیا جائے. سبحان اللہ. واہ. عسکر بمانے لشکر. اوہ. تو امام نے ایسی زندگی گزاری, اتنا بڑا لشکر ہونے کے باوجود امام نے کبھی اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا. تو امام نہ منصب کا محتاج ہوتا ہے, کئی مرتبہ یہ جملہ عرض کیا, نہ طاقت کا نہ لشکر کا محتاج ہوتا ہے. اگر وہ ایک بھی ہے تو عسکر یعنی لشکر کی طرح نظر آتا ہے, اس کی طاقت لشکر سے زیادہ ہوتی ہے. صلوات پڑھ دیجئے مل کر محمد لہذا امام, دو اماموں کو عسکری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے عربی زبان میں. عسکریین جب کہا جائے تو ہمارے دو امام اس سے مقصود ہوتے ہیں, ہمارے 10ویں امام بھی اور 11ویں امام. یہ ایک وجہ, اور ایک وجہ یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ ہیبت دکھائی, امام نے اپنا معجزہ دکھایا, اس جگہ کا نام بھی عسکر ہے. اسی وجہ سے کہ امام نے اپنا لشکر دکھایا تھا تو اس محلے کا نام عسکر ہو گیا. تو امام کی ولادت وہاں ہوئی, ولادت کے بعد یعنی امام وہاں تشریف لائے, تو اس لیے آپ کو عسکریین یعنی کہ ہمارے 10ویں اور 11ویں امام کو عسکریین کہا جاتا ہے, لشکر والے امام. صلوات پڑھ دیجئے مل کر محمد. یہ ہے عزیزان محترم امام کی شان کہ ایک چھوٹا سا بھی امام اپنے جو ہے ہیبت کا اظہار کر دیں تو بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے حاکم وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, وہ تحمل نہیں کر سکتے آپ کی طاقت. اب دیکھیے امام کا کمسنی کا زمانہ, بہلول دانا سے یہ منسوب ہے یہ واقعہ. دیکھا کہ سارے بچے کھیل اور تماشے میں مصروف ہیں. 11ویں امام کا زمانہ ہے, 7 سال کا سن مبارک. بہلول نے کہا کہ سارے بچے آپ کے ہم اور بچے سب کھیل میں مصروف ہیں, آپ کھیل نہیں رہے. تو اس وقت امام نے خوبصورت جواب دیا, کہا ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے. واہ واہ. کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. امام نے مقصد تخلیق بتا دیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سبحان اللہ. کہ جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت, اللہ کی معرفت ہے. اب یہ دیکھیے عزیزان محترم, بہلول جانتے تھے شاید یہ فضیلت والا جواب, کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے. تو امام نے دلیل کے طور پہ یہ آیت پڑھی, افحسبتم, قرآن سے دلیل ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے, یہ یقین کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ بے مقصد پیدا کیا, وانکم الینا لا ترجعون, تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے. عزیزان محترم, یہاں سے امام نے دلیل دے دی, انسان کا کوئی عمل عبث نہیں ہونا چاہیے, بے مقصد کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف آیت موجود ہے, دوسری طرف یہ آیت, دونوں آیتیں اگر ہم ملاتے ہیں کہ ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اور یہ والی آیت ملاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا ایک ایک سانس ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں عبادت کرتا ہوا نظر آنا چاہیے, ایک ایک لمحہ اس کا عبادت میں خرچ ہونا چاہیے. انسان کی ایک ایک جو ہے عبادت, ایک ایک لمحہ اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ زندگی کبھی اس کی ضائع نہیں ہونی چاہیے, زندگی کا کوئی لمحہ اس کا عبث نہیں ہونا چاہیے. عبث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو. صلوات پڑھ دیجئے مل کے. بس یہاں پر امام نے کیا خوبصورت جواب دیا. بہلول دانا نے کہا کہ آپ تو ابھی کم سن ہیں, 7 سال کا سن مبارک, آپ پر تو شرعی تکلیف واجب نہیں ہوئی. تو امام نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب میری والدہ گرامی جب لکڑیاں جلاتی ہیں چولہے کو روشن وہ کرنے کے لیے, گرم کرنے کے لیے, روشن کرنے کے لیے, تو اس وقت
بڑی لکڑیوں کو جلانے سے پہلے چھوٹی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں. تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ بچہ جس نے اس دنیا میں زندگی گزاری وہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، اس لیے کہ بڑی لکڑیاں جلانے کے لیے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے. انسان کو امام نے یہ پیغام دے دیا کہ دین کی فکر، دین کی سوچ بچپن سے ہی اس کا آغاز ہونا چاہیے. انسان اچانک جو ہے اچھا نہیں بن سکتا. بغیر تربیت کے انسان سے ہم یہ توقع رکھ لیں کہ یہ اب جوان ہو گیا ہے، اب اس کی تربیت کی جائے، اب اس کو سنبھالا جائے، اب اس کو اچھی باتیں بتائی جائیں. نہیں عزیزان محترم، اس کا آغاز کم سنی سے ہو جاتا ہے. بلکہ بچہ اس دنیا میں نہیں آئے اس وقت سے اعمال شروع ہو جاتے ہیں. شادی سے پہلے کے اعمال، رشتے کے وقت کے اعمال، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے تربیت کا آغاز بچہ اس دنیا میں ابھی آیا نہیں ہے، والدین کو اس کی فکر ہونی چاہیے. تربیت کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے. امام نے یہ فکر دے دی کہ چھوٹی لکڑیاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مثال سے سمجھایا امام نے کہ دیکھو کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو دین کا پیروکار، دیندار بنانے کی کوشش کرو تاکہ وہ بڑے ہو کے سرکش نہ بنے. صلوات پڑھیں. تو یہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کی ایک خاصیت یہ ہے کہ کسی نے، معصومین کی بہت ساری روایت ہے اس موضوع پہ، کسی نے کہا کہ اولاد کتنی مصیبت ہے کہ جب تک زندہ ہے تو اس کی میں خدمت کروں، اس کے لیے کسب معاش کروں، اور اگر داغ مفارقت دے جائے تو اس کے صدمے میں غمگین ہو جاؤں. تو امام نے کہا کہ نہیں، یہ سوچ بالکل غلط ہے. یہ اولاد اگر اس کی صحیح سے تربیت کرو گے زندگی میں بھی تمہارے فائدہ ہے، جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے باعث خیر بن جائے، ہمارے صالح بن جائے. تو امام نے ایک ہمیں پیغام دیا کہ آغاز بچپن سے ہونا چاہیے. انسان کا کوئی عمل ابس نہیں ہونا چاہیے. بس عزیزان محترم، آپ کی والدہ گرامی، آپ کے والد کا اس میں مبارک سب جانتے ہیں، امام علی نقی علیہ السلام، کیونکہ ہمارے اماموں کی والدہ کے بارے میں گفتگو کم ہوتی ہے. آپ کی والدہ کا اس میں مبارک ادیسہ، بعض لوگ حدیثہ بھی پڑھتے ہیں، ادیسہ، حضرت ادیسہ ایک پاک دامن ظاہر ہے. جس امام کا جس سے سلسلہ چلتا ہے وہ ماں ہو یا باپ، وہ پاک اور پاکیزہ ہو. ادیسہ خاتون بھی اپنے زمانے کی ایک زاہدہ پاک و پاکیزہ خاتون. صلوات پڑھی. بس یہ ایک آپ سمجھ لیجیے کہ امام کا زمانہ، دیکھیے ہمارے یہاں قید کا زمانہ منسوب ہے زیادہ سے زیادہ ہمارے 7ویں امام کے ساتھ، لیکن ہمارے 11ویں امام کا زمانہ قید میں گزرا، سختیوں میں گزرا ہے. کیونکہ دشمن یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 وسیع ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، 12 نقیب ہوں گے، 12 امام ہوں گے. تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ 12ویں کی ولادت ہو جائے. لیکن وہی خدا کہ جس نے حضرت موسیٰ کو پیدا کر کے بتا دیا کہ دیکھو کہ اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے کن فیکون کی منزلت پر ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے کام کو نہیں روک سکتی، الہی کام کو نہیں روک سکتی. صلوات پڑھ دیجیے بالکل محمد. اب اس انداز میں امام کی ولادت ہوتی. اب دیکھیے عزیزان محترم کہ کس طرح 11ویں امام نے سختیاں برداشت کی کہ یہاں تک کہ حاکم کی طرف سے حکم آتا تھا کہ امام کو سخت ترین قید میں رکھا جائے. لیکن جیسے ہی جو محافظ ہوتا تھا، جو دربان ہوتا تھا زندان کا، دیکھتا تھا کہ امام تقوی ہر وقت عبادت کرنے والی ہستی ہے، تو بجائے وہ دشمنی کے امام کو پیروکار ہو جاتا تھا. ہر جگہ امام نے اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو دنیا چاہے کتنی کوشش کر لے لیکن ہمارا کردار ایسا ہے، ہمارا اخلاق ایسا ہے کہ لوگ ہمارے چاہنے والے بن جاتے ہیں، دشمن ہمارا چاہنے والا بن جاتا ہے. اب یہ دیکھیے عزیزان محترم، سامرہ میں کئی مرتبہ قید
اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایسا جنگل جہاں پر درندے حیوانات ہوں خونخوار، وہاں پر امام کو لے جا کر چھوڑ دیا جائے. اس کو عربی میں برکت السوا، یعنی کہ جہاں بہت سارے وحشی جانور. لہذا حاکم وقت نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے امام کو وہاں چھوڑا تو عجیب منظر دیکھا کہ وہ درندہ صفت جانور امام کے قدموں کا بوسہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ. واہ. یہ دیکھیے عزیزان محترم کہ حیوان بھی امام کی معرفت رکھتا ہے. دیکھیے کائناتی امام ہوتے ہیں، یہ ذرے ذرے کے امام ہوتے ہیں. حاکم کو بتایا کہ ہم نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ ناکام ہو گیا. اس کو یقین نہیں آیا. اسے دور سے دیکھا کہ واقعا سارے حیوانات امام کے قدموں میں آ کر کوئی بوسہ لے رہا ہے، کوئی اپنی پیشانی امام کے قدموں میں رکھ رہا ہے. سبحان اللہ. واہ. عزیزان محترم، جس کا امام ایسا ہو تو یقیناً خود سمجھ جائیے یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. امام سے بڑی کوئی نعمت نہیں، ولایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد. ایک سوال کیا جاتا ہے کہ عریضے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ نبی کے دور میں، ہمارے اماموں کے دور میں تو نہیں تھا یہ عریضے کا سلسلہ، کیونکہ اسلام اس وقت تک ایک مخصوص جگہوں پہ محدود تھا. 11ویں امام کا زمانہ بڑا سخت زمانہ آیا، یہاں تک کہ اجازت نہیں تھی کہ کوئی امام سے مل سکے. اور عجیب دیکھیں تاریخ کے عجیب گوشے، تاریخوں میں یہ بھی آیا ہے کہ امام نے اپنے چاہنے والوں کو منع کر دیا تھا کہ مجھے سلام بھی نہیں کرنا. سمجھے آپ یعنی کتنا سخت زمانہ ہوگا، کیونکہ اگر سلام کرو گے تو تمہاری جان کو خطرہ ہوگا. اور ادھر قید. تو اب چاہنے والے کیسے رابطہ کریں؟ تو اپنے سوالات امام کی خدمت میں عریضے کی شکل میں پہنچاتے تھے. اور عجیب دیکھیے امام وہی ہوتا ہے جو دلوں کا ہاتھ. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ چاہنے والا جب لکھ رہا تھا خط تو اس میں کچھ سوالات نہیں لکھ سکے، تو جو سوالات اس عریضے کے اندر یا اس کاغذ کے صفحے پر، اس کاغذ پر جو سوالات نہیں لکھے گئے، تحریر نہیں ہوئے، ان کے جوابات بھی امام نے جو ہے دے کر یہ بتایا کہ دیکھو تم یہ سوال کرنا چاہتے تھے لیکن لکھنا بھول گئے. سبحان اللہ. ہم کیونکہ تمہارے دلوں سے باخبر ہے اس لیے سوال بھی لکھا اور جواب بھی لکھا. سبحان اللہ. واہ. اب دیکھیے یہ بڑا آسان ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے سمجھنا، دائرے معرفت، اہل معرفت لوگ. اب یہی بات جب کسی امام کے چاہنے والے نے ایک عام مسلمان کے پاس پیش کی کہ ہمارے امام دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، تو اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. جسے آج کل بھی سوالات کیے جاتے. اس نے کہا کہ میں امام کو خالی صفحہ دیتا ہوں، خالی کاغذ، صاف کرتاس جسے کہتے، اس پہ بغیر تحریر کے بس ایک اپنے خیالی تحریر اس پہ لکھتا ہوں، لیکن وہ تحریر قلم سے نہیں ہوگی بلکہ اس تحریر کی کوئی علامت نہیں ہوگی، لیکن وہ سوالات میرے ذہن میں رہے. یہ خالی کاغذ اس پہ اس نے ایک ایسے ہی جو ہے اپنی انگلی سے لکھا جو بھی اس کے سوالات تھے. تو کہا کہ اگر ان سوالوں کے جوابات کہ جس کا تحریر اس کاغذ پہ نہیں، یہ کاغذ صاف کاغذ ہے، لہذا اگر ان کے جوابات تمہارے امام دے دیں تو میں سمجھوں گا کہ واقعاً وہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہادی ہیں. بس چاہنے والا امام کی خدمت میں لے گیا. امام نے سوالوں کے جوابات بھی دیے اور اس کا نام بھی لکھا اور اس کے والد کا نام بھی لکھا. سبحان اللہ. واہ. جب اس نے یہ دیکھا تو فوراً امام کا پیروکار ہو گیا، ایمان لے آیا، بتا دیا کہ بے شک یقیناً یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. یہ ہے عزیزان محترم عظمت امام کہ آپ کے دلوں کو جانتا ہے امام.
کئی واقعات ہیں امام. ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں تھا، 11ویں امام کی خدمت میں تھا، اور میرے اوپر بہت زیادہ قرض تھا، میں پریشان تھا کہ یہ قرض کیسے ادا کروں، اور شرم کے مارے حیا کی وجہ سے امام سے کہہ نہیں سکا. امام وہیں رک جاتے ہیں، راستہ ہے صحرا. کہا اے ابو ہاشم، ایک نشان لگائے امام. کہا اس جگہ سے خاک اٹھا. جیسے اس نے خاک اٹھائی وہ سونے میں تبدیل ہو گئی، گولڈ. اور کہا اس کے ذریعے تم اپنا قرض ادا کرو. اس نے کہا کہ میں نے تو امام سے سوال بھی نہیں کیا تھا، بس صرف سوچا تھا. بس اس نے سوچا تھا اور امام نے اس کی مشکل حل. امام اس طرح جو ہے لوگوں کی مشکل حل کر. اور عجیب دیکھیے امام حسن عسکری علیہ السلام ابو ہاشم سے کہا کہ ہمارے سامنے اپنی حاجتیں پیش کیا کرو، اس لیے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی مشکلات کو دور کرتے ہیں. امام اپنے چاہنے والوں کی مشکلات کو دور کرتے ہیں، ہر زمانے کا امام. یہی وجہ کہ آج کے زمانے میں تمام مجتہدین، تمام علماء، احادیث میں بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو اپنے زمانے کے امام کو پکارو تو پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، مشکل حل ہو جائے گی. یہ ایک بہترین عمل ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام امام ہمارے ہر وقت ہماری مدد فرماتے ہیں، ہمیں مشکلات سے نکالتے ہیں، ہمیں پریشانیوں سے نکالتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ہماری دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں، ہمارے ذہن میں کیا ہے وہ جانتے ہیں. عزیزان محترم، کوئی چیز امام سے مخفی نہیں، کوئی چیز امام سے. یہاں تک روایت ہے کہ امام کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی چیز امام سے مخفی ہو. لا یخفی شیء علی الامام، امام پہ کوئی چیز مخفی نہیں، ہر چیز امام جانتے ہیں. لہذا کبھی بھی اپنی مشکلات میں اپنے امام کو فراموش نہ کرے، ہمیشہ وسیلہ بنائے، توسل کرے، ہر مشکل کا حل ہو جائے گا. صلوات پڑھ دیے کہ محمد دعا کے بارے میں جیسے ہے کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. روایت میں ہے کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اس کی 3 خصوصیتیں ہوتی، 3 چیزیں ہوتی ہیں دعا جب ہم مانگتے ہیں. یا تو وہ اسی وقت چیز مل جاتی ہے اگر ہمارے آپ میں بہتر ہوتا ہے، اسی وقت دعا قبول ہو جاتی، یا دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب ہمارے لیے وہ چیز بہتر ہوتی، یا وہ چیز ہی ہمیں نہیں ملتی، آخرت میں اس کا بدل ملے گا، جس کے بعد انسان تمنا کرے گا کہ کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہو. یعنی کہ ایسا اجر ملے گا کیونکہ آخرت میں انسان اجر اور ثواب کا محتاج ہوگا. بس عزیزان محترم، یہی مقصد ہے امام کی معرفت کا کہ امام سے آپ جو چیز مانگیں گے ملے. جیسا وسیلہ بنائیں گے، جب بھی وسیلہ بنائیں گے، چاہے دنیا کی مشکل ہو، آخرت کی مشکل ہو، بس ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، تو یقیناً امام کی طرف سے عطا ہوتی ہے. صلوات پڑھ دیجئے مل کر محمد و آل محمد. اب دیکھیے کس طرح حاکم وقت نے کبھی جانوروں کے سامنے کہ تاکہ امام کو نقصان پہنچائے اور اس کے اوپر کوئی الزام نہ آئے. پھر عجیب و غریب وزیر بھی اس وقت کے ایسے مشورے دیتے تھے. حاکم وقت نے ایک گھوڑے کو خریدا سواری کے لیے، دیکھا کہ گھوڑا بہت سرکش ہے، جو بھی اس پہ سوار ہوتا ہے اس کو پٹک کے مار دیتا ہے، اس کو زخمی کر دیتا ہے. تو سارے وزیر پریشان ہوئے، عجیب گھوڑا ہے. تو کسی وزیر نے کہا کہ اس حاکم سے کہ تو چاہتا ہے کہ امام کو قتل کرے، لیکن ظاہر امام کے چاہنے والے بھی موجود ہیں، آسان کام نہیں. یہ گھوڑا ایسا ہے کہ جو اس کی پشت پہ سوار ہوتا ہے اس کو یہ گرا کے مار ڈالتا ہے. لہذا امام کو دعوت دی جائے، اس کے اوپر امام سواری کی دعوت دی جائے. امام کی خدمت میں گھوڑا لایا گیا کہ حاکم وقت چاہتا ہے کہ آپ اس پہ سواری کریں، یہ بہت نایاب قسم کا گھوڑا ہے. امام نے کہا کہ مجھے اس سے کیا لینا، سواری کرنے سے کیا فائدہ. کہا نہیں، اس کا اصرار ہے کہ آپ سواری کریں.
تاکہ برکت حاصل ہو. جیسے آج کل ہوتا ہے کہ فلاں چیز فلاں کسی باپ برکت انسان کو دیں تو برکت حاصل ہو. تو امام ظاہر ارادے سمجھنے والا امام نے جب سواری کی تو وہ گھوڑا جو سرکش تھا، ہر ایک کو زخمی کر رہا تھا، کسی کو مار رہا تھا، امام کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہو گئی. سبحان اللہ. واہ. اور لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کس طرح. تو امام نے پیغام دے دیا کہ یہ دنیا میں صرف انسان ہی ہماری اطاعت نہیں کرتے بلکہ دنیا کے مخلوق جانور تک ہماری اطاعت کرتے. سبحان اللہ. سمجھ جائیے کہ جو امام کی اطاعت نہ کرے تو وہ جانور سے بدتر ہے. سلوات پڑھیے میرے. اللہم صلی علی محمد یہ عزیزان محترم امام ہر جگہ یعنی اپنا معجزہ اس انداز میں پیش کر رہے ہیں. اور معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکہ فوراً ہدایت حاصل کر لے انسان، کمالات دیکھ کر انسان. لیکن اگر انسان کے دل پر مہر لگ جائے تو وہ تمام نشانیاں دیکھ کر اللہ کی ایمان نہیں لاتا تو یقیناً اس پر اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی اور وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتا، کبھی با ایمان نہیں ہو سکتا. اور یہی تو وجہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ دیکھیے کسی کی کثرت صلاۃ نماز سے یا روزے سے یہ معیار نہ سمجھو کہ یہ بہت اچھا ہے، اور یہ معیار بھی نہیں ہے انسان کا. یہ تو ظاہر واجب ہے، شرعی تکلیف ہے، ہمارے اوپر واجب ہے، انجام دینا ہے. اس کی وجہ سے ہم ترقی کر سکیں، مانوی کمالات حاصل کر سکیں. امام نے فرمایا اصل انسان کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کے امور پر تدبیر کرے، تدبیر خدا پر تفکر کرے، اس کی تدبیرات پر تفکر کرے، اس کی آیتیں دیکھ کر انسان کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں اس کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرے. انسان کبھی کبھی نماز پڑھ کر معرفت حاصل نہیں ہوتی، لیکن کوئی ایسا واقعہ دیکھ لیتا ہے تو اللہ کی اسے معرفت حاصل ہو جاتی ہے. امام نے فرمایا اس پر تفکر کرنا، تدبیر الہی پر، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. دیکھیں انسان کی معرفت بڑھ جاتی ہے، انسان معرفت حاصل کر لیتا ہے. سلوات پڑھ دیجیے مل کر محمد تو عزیزان محترم ہمارا ہر امام اس انداز میں اپنا کردار پیش کرتا ہے، اپنے کمالات پیش کرتا ہے کہ تاکہ تمام لوگوں پر حجت قائم ہو جائے. حجت کا مطلب یہی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں معلوم نہیں، آپ اس کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں لا سکتے. انسان کتنا ہی گمراہ ہو جائے، لیکن جیسے حاکم وقت نے دیکھا کہ اتنے معجزات امام سے صادر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ میری حکومت کا خاتمہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ جانتا تھا کہ امام کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی بھی امام کا کمال دیکھے گا وہ امام کا چاہنے والا بن جائے گا. لہٰذا زندان میں اس نے جو ہے قید کر لیا، لیکن زندان میں بھی لوگ جو ہے جب امام کے کمالات دیکھتے تھے، عبادتیں دیکھتے تھے، اخلاق دیکھتے تھے تو لوگ امام کے چاہنے والے بن جاتے تھے. 28 سال کا سن ہے، لیکن 28 سال زندگی پوری گزاری امام نے، لیکن آپ کے چاہنے والے ہر جگہ موجود ہیں. آج بھی دیکھیں عزیزان محترم، سامرہ میں جائیں تو آپ نظر آئیں گے چاہنے والے، اور اس قدر رونق نظر آتی ہے وہاں پر جا کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک طرف ایسا محلہ جہاں سارے دشمن، سارے آپ سے دور دوست احباب چاہنے والے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر روزہ بنا اور لوگ آپ کے چاہنے والے آپ کی زیارت کے لیے جا کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ امام کے کمالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا اثر ان کی زندگی پر بھی ہوتا ہے اور ان کی شہادت کے بعد بھی ہوتا ہے. زندگی اور شہادت کے بعد ان کے اثرات کبھی ختم نہیں ہوتے. سلوات پڑھ دیجئے مل کر محمد 5 سال یعنی کہ امام اگر آپ دیکھیں 28 سال کی زندگی، جس میں 255 ہجری میں امام الزمان علیہ السلام کی ولادت اور یہی ولادت کے یعنی 5 سال بعد امام کی شہادت ہو گئی. تو اب دیکھیے کتنی مشکل زندگی. امام ایک طرف 28 سال کی کل زندگی گزاری امام نے، اور آخری امام 5 سال کے تھے جب آپ کی شہادت ہو گئی. اور یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں کتنی مشکل صورتحال ہوگی.
امام سے عجیب و غریب سوالات کیے جاتے تھے. یہ سوالات بلکہ بعد میں امام کی شہادت کے بعد بھی امام کے قید خانے سے جہاں امام کی رہائش ہوتی تھی وہاں سے سوالات کے جوابات ملے. تو ایک پرچہ ایک یہ صفحہ کاغذ کا اس پہ لکھا ہوا جو امام نے جوابات دیے. کسی نے بڑا خوبصورت سوال کیا امام سے, کہا مولا آپ کے چاہنے والوں میں بھی اختلاف, جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان میں بھی کئی قسم کے لوگ. تو امام نے اس کا خلاصہ کیا جو آج کے زمانے میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, اور امام نے اس کا جواب دیا. سلوات پڑھ دیجیے ان کے دیکھیے امام نے سوالوں کے جواب دیے. اس کا ایک ہی ظاہر سوال تھا اور عجیب سوال کہ آپ کے چاہنے والے بھی اختلاف رکھتے ہیں, ہم کس کی بات مانیں؟ جسے آج کل بڑے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ فلاں گروپ یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے. کیا امام نے اس کا خلاصہ کیا, کہا دیکھیے ہر زمانے میں تین قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مستبصر ہوتے ہیں. مستبصر کسے کہتے ہیں عربی زبان کا, کہ جو ہر وقت ہدایت کی طرف اپنے آپ کو جو ہے پیش کرتے رہتے ہیں, ہر وقت ہدایت چاہنے والے مستبصر. اور ہدایت ایسے ہی چاہتے, تھوڑا سا علم حاصل کر لیتے ہیں پھر ہدایت چاہتے ہیں, اس کے بارے میں معلومات کرتے ہیں, اہل حق سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اہل علم سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, مستبصر ہوتے ہیں, ہر وقت ہدایت کی کوششیں کرتے ہیں. تو سمجھ جانا یہ لوگ نجات پانے والے لوگ ہیں, اس لیے کہ مستبصر ہیں, ہر وقت چاہتے ہیں کہ ہدایت ملے. اپنے علم میں کبھی اضافہ کرتے ہیں, کبھی اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں, کبھی اپنے جو ہے عبادتوں کو صحیح کرتے ہیں, کبھی اپنے شرعی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر وقت مستبصر, ہر وقت ہدایت کی کوششیں کرنے والا. اب دیکھیے یہ سنت الہی, سنت الہی یہ ہے, یہ آپ یاد رکھیں اور اس میں تمام لوگ شامل. سنت الہی یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے ہدایت مانگیں گے تو اللہ آپ کو ہدایت عطا کر دے گا. ایسا ہو نہیں سکتا. یہ آپ دیکھتے ہیں نا, فلاں دشمن تھا اچانک محب اہل بیت ہو گیا, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دشمن تو تھا لیکن غافل تھا, لیکن اس نے ہدایت مانگی اللہ سے, پروردگار عالم جو بھی حق کا راستہ ہے مجھے دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ اسے دشمن اہل بیت سے محب اہل بیت بنا دیتا ہے, اس لیے کہ وہ مستبصر بن جاتا ہے. ہمارے عربی زبان میں کہتے ہیں جیسے ہی کوئی نیا امام کا چاہنے والا بنتا ہے, شیعہ بنتا ہے, تو اسے کہتے ہیں مستبصر ہو گیا. یعنی کیا مطلب, اس نے ہدایت چاہی, اللہ نے ہدایت عطا کر دی. سبحان اللہ, واہ. ہدایت چاہو گے تو ہدایت ملے گی. سلوات پڑھیے مل کے محمد والے. اللہم صلی علی محمد. تو عزیزان محترم یہ بات یاد رکھی, امام نے کہا کہ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں شیعوں میں کہ جو ہر وقت ہدایت کی کوشش کرتے ہیں, نیک راستے تلاش کرتے ہیں, علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اہل علم سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اچھے لوگوں سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اچھی محفلوں میں جاتے ہیں, اچھی مجلسوں میں جاتے ہیں, اچھی کتابیں پڑھتے ہیں, درس سنتے ہیں. وہ مستبصر ہوتے ہیں, ہر وقت ہدایت چاہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, وہ نجات والے لوگ. دوسرے امام نے کہا کہ دوسرا گروپ یہ ہے کہ وہ اہل حق سے ہدایت نہیں لیتا, وہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے. اب جیسا وہ استعمال کرتا ہے ویسا وہ استعمال ہوتا رہتا ہے. وہ ہدایت کی کوشش نہیں کرتا, علم کی کوشش نہیں کرتا. اس کی مثال امام نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ پانی میں وہ بیٹھا ہوا ہے, دریا میں بیٹھا ہوا ہے کشتی کی طرح, اور دریا میں جو موجیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ اسی بہاؤ میں وہ بہہ رہا ہے. دریا میں اگر موجیں ہیں تو اس کے اندر بھی اضطراب ہے, اگر دریا میں سکون ہے تو وہ بھی پرسکون ہے. یعنی اس کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہوتی, اپنا کوئی مقام نہیں ہوتا, وہ استعمال ہوتا رہتا ہے. کہ یہ شک کرنے والا ہوتا ہے, اس کے پاس یقین نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, ہدایت نہیں. لہذا یہ ہر وقت خطرے کا شکار ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہدایت مل جائے اگر اللہ سے ہدایت طلب کر لے, اور ہو سکتا ہے ایسا گمراہ ہو جائے کہ پھر یہ کبھی ہدایت یافتہ نہ ہو. تو اس کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی ایک جو ہے خواہش اگر ہو جائے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائے, اگر گمراہی کی طرف چلا جائے تو گمراہی, کیونکہ یہ اہل حق سے علم حاصل نہیں کرتا, لہٰذا یہ استعمال ہو جاتا ہے, یہ اس کشتی کی طرح ہو جاتا ہے جو دریاؤں کے
موجوں کے سہارے چلتی ہے. اگر دریا میں تلاطم ہے تو اس کے عقیدے میں بھی تلاطم ہوگا, اس کے عمل میں بھی تلاطم ہوگا, اس کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد. یہ دو قسم کے لوگ. تیسری امام نے قسم بتائی ہے, بس 3 قسمیں بتائی. ایک مستبصر جو ہر وقت ہدایت چاہتے ہیں, ان کو ہدایت مل جاتی ہے. ایک وہ لوگ جو ہدایت نہیں چاہتے لیکن دوسروں کے ساتھ چلے جاتے ہیں, جو خود اہل حق نہیں ہوتے لہٰذا ان کو استعمال کرتے. تیسری امام نے کہا کہ شیطان ان کے اوپر قابض ہو جاتا ہے, وہ تو بالکل ہی ہدایت سے دور ہو جاتے, بلکہ یہاں تک کہ اچھے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. اچھے لوگوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ قرآن میں بھی آیا ذکر کہ بعض لوگ, جیسے ہم سوال کرتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جب اتنے کمالات ہیں, مثلا ابھی آپ دیکھیں بہت سارے مسلمانوں کے ہر فرقے کے, چاہے اہل حدیث ہوں, چاہے دیوبندی ہوں, چاہے بریلوی, کوئی کہہ رہا ہے کہ 10,000 حدیثیں مولا کی شان میں, کوئی کہہ رہا ہے 5,000 حدیثیں, کوئی کہہ رہا ہے 20,000 حدیثیں. جتنی کتابیں مولا کی شان میں کسی کی شان میں نہیں لکھی گئی, جتنی حدیثیں, جتنے فضائل کسی صحابی کے لیے نہیں ہیں. اور اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دشمن اہل بیت سے محبت کرتا ہے. تو عزیزان محترم, یہی وہ نقطہ ہے کہ جہاں پر ہر جگہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ امام کے اتنے فضائل, اتنے کمالات کے باوجود امام کے قریب نہیں آتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کے اوپر قابض آ چکا ہے, اس کے اندر ہدایت کی گنجائش ہی نہیں. آپ کتنا ہی اسے قرآن پڑھ کے سنا دیں وہ نہیں سمجھے, فضائل پڑھ کے سنا دیں نہیں سمجھے, اس کی کتابیں آپ سامنے رکھ دیں, وہ کبھی بھی جو ہے ہدایت کی طرف نہیں آئے گا, اس لیے کہ شیطان نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا. اور جب شیطان قبضہ کر لیتا ہے تو پھر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا, وہ گمراہ ہو جاتا ہے, اس کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے, اللہ اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے. بس عزیزان محترم, یہ 3 قسمیں ہیں. مستبصر, ہدایت کے طلبکار, مشکوک شک کرنے والے, ہر جگہ شک کرتے ہیں, اچھی بات کہہ رہا ہے اس کو بھی سن لیتے ہیں لیکن شک میں رہتے ہیں, اور اہل علم سے صحیح طریقے سے استفادہ نہیں کرتے, اہل حق سے استفادہ نہیں کرتے, بلکہ ایسے لوگوں سے علم حاصل کرتے ہیں جو خود حق پر نہیں ہوتے, وہ استعمال ہوتے چلے جاتے ہیں. اور تیسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ امام علیہ السلام کے اتنے فضائل, تو بعض وقت اتنا زیادہ ان کو اتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر وہ فضائل سے نفرت کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں, امام نے فرمایا کہ ان کو حسد ہونے لگتا ہے. اچھے لوگوں سے حسد ہوتا ہے, اہل بیت سے بعض حسد کرتے ہیں. مثلا بعض لوگ جانتے ہیں کہ اہل بیت کی بہت فضائل ہیں لیکن وہ حسد کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتے. عربی بھی جانتے ہیں, فارسی بھی جانتے ہیں, عالم بھی ہے, لیکن انہیں حسد ہوتا ہے. تو امام نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر شیطان قبضہ کر لیتا ہے. قرآن میں بھی ہے کہ جب بہت زیادہ انسان برائی میں چلا جاتا ہے تو وہ اچھے لوگوں سے حسد کرنے لگتا ہے. اچھے لوگ پسند نہیں کرتا, وہ چاہتا ہے کہ یہ کیوں نماز جمعہ پڑھنے جا رہا ہے, یہ نماز جمعہ میں نہیں جائے, نمازیں نہ پڑھے, مجلسوں میں نہ جائے, عزاداری میں نہ جائے, ذکر میں نہ جائے, بلکہ برائیوں میں لگ جائے, اس لیے کہ میں برا ہوں تو اس کو بھی برا ہونا چاہیے. یہ حسد کی نشانی ہے. تو امام نے فرمایا وہ حسد کی وجہ سے, شیطان غالب آنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ہدایت یافتہ بن جائے. بس امام نے ایک پیغام اور دیا. عزیزان محترم, امام نے فرمایا مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے انداز میں, ان کے تشییع جنازے میں بھی جائیں, ان سے دوستیاں بھی رکھیں, اگر وہ مریض ہو جائیں, بیمار ہو جائیں, ان کی عیادت بھی کریں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں کاروبار بھی کریں, اور اپنا کردار ایسا پیش کریں. امام نے فرمایا اس طرح جو ہے ان کے سامنے رہو کہ اگر وہ تمہارے پاس امانتیں رکھوائیں تو امانتوں میں خیال رکھنا ہو, قول میں تم سچے ہو جاؤ, با کردار ہو جاؤ, اخلاق تمہارا اچھا ہو جائے, اچھی گفتگو کرو, کسی کو پریشان نہ کرو. جب ایسے بن جاؤ گے اور یہ کہیں گے
کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، ہمارا شیعہ ہے، تو یہ بات ہمیں خوش کرتی ہے کہ ہمارے چاہنے والے کی تعریفیں ہم تو کرتے ہی ہیں، دوسرے بھی کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا ایسا جو ہے برتاؤ رکھو اپنے تمام لوگوں کے ساتھ کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ یہ اہل بیت کا امام کا چاہنے والا ہے۔ جیسے ہی یہ لفظ وہ کہے گا تو یہ ہمیں خوش کر دے گا یہ لفظ کہ ہمارے چاہنے والوں کی تعریفیں دوست تو دوست، دشمن بھی کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ بس عزیزان محترم، آج کی یہ مبارک شب ہمارے زمانے کے امام کے والد گرامی کی ولادت کی یہ شب، سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں امام زمانہ اسلام کی خدمت میں مبارکباد تقدیم پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم محمد آل محمد کے صدقے میں چار معصومین شہداء کربلا کو تو یہ واسطہ دیتے ہیں کہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے زمانے کے امام کی ہمیں معرفت عطا فرما، امام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب کی اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے اماموں کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے بتائے ہوئے راستے پر اور ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت میں اضافہ فرما۔ محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو دین حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مظلومین کی مغفرت فرما، مومنین کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کو، دہشت گردوں کو نیست اور نابود فرما۔ یہ واسطہ محمد آل محمد کا جو مومنین بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو مومنین قید ہیں یا کسی وجہ سے لاپتہ ہیں یا اغوا ہیں، محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے واسطے ایک جوان بھی یہاں پر جو ہے لاپتہ ہے کافی دنوں سے، جمعے سے، محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ ان تمام مومنین جو بے گناہ قید ہیں یا کسی وجہ سے لاپتہ ہیں انہیں رہائی نصیب فرما۔ محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے، مصیبتوں سے، ہمارے بچوں کو ہر قسم کی مصیبتوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ جو مومنین اپنے بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، رشتوں کے سلسلے میں ان بچوں کے لیے نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔